ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنایا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 113 تا 114۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا عیسائی کسی دین پر نہیں ہیں، اور اگلے الفاظ ہیں وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے متعلق فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں کتاب کو تلاوت کرتے ہیں۔ تورات میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا، یہودی سے پڑھتے اور جانتے تھے۔ اسی طرح انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر اور تورات پر عمل کا حکم موجود تھا، اور نصارہ اسے پڑھتے اور جانتے تھے، مگر تعصب اور ضد میں آ کر ہر ایک نے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ سرے سے کسی چیز پر نہیں، یعنی کسی دین پر نہیں۔ افسوس، مسلمان بھی جب فرقوں میں تقسیم ہوئے تو ہر ایک نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوسرے فرقے کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، اسے غلط، اور اپنے فرقے کی بات کو غلط جانتے ہوئے بھی درست قرار دیا۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ بے دینی عام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جو ہے ان لوگوں نے کہا جو کچھ نہیں جانتے ان جیسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں گے ایسی چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ لا یعلمون کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ علم سے مراد وحی کا علم ہے، اور اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جو وحی الہی کا کچھ علم نہیں رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ وہ تمام لوگ جو آسمانی ہدایت سے بے بہرہ ہیں اس میں شامل ہیں، مثلا دہریے اور بت پرست وغیرہ۔ ان سب نے بھی یہود و نصارہ کی طرح اپنے سوا سب کو سرے سے غلط قرار دیا۔ فرمایا اب ان کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائے گا۔ آیت نمبر 114۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد میں اللہ کے ذکر کرنے سے منع کرے اور اس زمین میں فساد پھیلائے۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان کے لیے نہیں جائز کہ یہ مساجد میں داخل ہوں مگر خوف کی حالت میں۔ اپنے گروہ کو حق پر اور اپنے سوا سب کو غلط قرار دینے والے یہ سب لوگ غور کریں کہ ظلم کے ناجائز ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے، پھر اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے کہ ان میں اس اللہ کا نام لیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام مشرکین مکہ نے کیا کہ مسلمانوں کو پہلے مکہ سے نکالا، پھر ان کا مکہ میں داخلہ حتیٰ کہ حج اور عمرہ کے لیے آنا بھی بند کر دیا۔ ان سے پہلے نصارہ کا جو ہے وہ ٹائٹس کے زمانے میں بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے یہودیوں کا داخلہ بیت المقدس میں بند کر دیا۔ یہ کیسی حق پرستی ہے؟ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے بیت اللہ میں داخل ہونا خوف کی حالت میں ہے، الا خائفین، یعنی ایسے ظالم لوگوں کا اللہ کی مساجد کا متولی ہونا تو درکنار، ان کا تو داخلہ بھی ڈرتے ہوئے ہونا چاہیے کہ انہوں نے کوئی شرارت کی تو سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ ان کے لیے دنیا ہی میں ایک رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ثابت ہوا، یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں نے اپنے کیے کی سزا پائی۔ کعبہ اور بیت المقدس کی تولیت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، چونکہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور یہ
اور حق یہ ہے کہ ان میں صرف اللہ کا نام لیا جائے، اس لیے تمام مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے روک دیا گیا، خواہ وہ بت پرست ہوں یا عزیر اور مسیح پرست، کیونکہ وہ اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اب مسلمانوں میں وہی پہلی قوموں والے مشرکانہ عقائد اور اعمال پھیل گئے اور وہ بد عمل ہو کر جہاد چھوڑ بیٹھے تو بیت المقدس پھر ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ توحید و سنت اور جہاد فی سبیل اللہ پر گامزن فرمائے اور بیت المقدس کی تولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آواز آ رہی ہوگی نا بیچ میں بھی، ہے نا؟ یہ اذان دے لے پھر شروع کرتے ہیں۔ تو یہ اس نے کیا کیا؟ یہ ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ ابھی تو اذان نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ سنیے کہ نا پہلے درود شروع پڑھتے ہیں۔ اچھا اچھا، مغرب کی اذان کا ٹائم ہے۔ اپنی جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ چلو تم نکلو، میں آتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وقالت، اور کہا، یہ قالت تا ساکن ہے، اگلے لفظ سے ملانے کے لیے ساکن تا کے نیچے زیر دے کے حرکت دی گئی ہے۔ وقالت، اور کہا، قالت الیہود، یہودیوں نے، لیست، نہیں ہے، اس کو بھی اگلے لفظ سے ملانے کے لیے زیر دی گئی ہے، لیست، نہیں ہے، النصارى، عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر یعنی کسی دین پر۔ وقالت، اور کہا، النصارى، عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہیں یہودی، علی شیء، کسی چیز پر یعنی کسی دین پر۔ وہم، حالانکہ وہ سب، یتلون، وہ سب تلاوت کرتے ہیں۔ یہ لفظ یا کا معنی وہ نون کا معنی سب، باقی لفظ تلاوت سے نکلا ہے۔ وہ سب تلاوت کرتے ہیں الکتاب، کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہی، الذین، ان لوگوں نے جو، لا یعلمون، نہیں وہ سب علم رکھتے۔ یا کا معنی وہ نون کا معنی سب، باقی لفظ علم ہے، علم کا معنی جاننا، علم، عالم، معلوم، اردو میں آپ بولتے ہیں۔ لا یعلمون، نہیں وہ سب علم رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات، مثل کا معنی جیسی ہے۔ فاللہ، تو پس اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانو، وہ سب تھے، فیہ، اس میں،
यख्तलिफून वो सब इख्तिलाफ करते। वमन अज़लमु और कौन बड़ा जालिम है, मिम्मन उससे जो मना रोके, मसाजिद अल्लाही अल्लाह की मस्जिदों से, अन युज़करा ये कि ज़िक्र किया जाए। युज़करा में शुरू में या और काफ पर ज़बर को जो सर्कल किया गया है, इसमें किया जाता है या किया जाएगा का मफ़हूम होता है, इसलिए इसके तर्जमे आप देख रहे हैं कि किया जाए मौजूद है। अन युज़करा ये कि ज़िक्र किया जाए, फ़ीहा उनमें, इस्मुहु उसका नाम, वसा और वो कोशिश करे, साई ला हासिल उर्दू में बोला जाता है, फ़ी खराबिहा उनको वीरान करने में। उलाइका यही लोग हैं, मा काना नहीं है लहुम उनके लिए, अन यदखुलूहा ये कि वो सब दाखिल हों उनमें, इल्ला खाइफीन मगर सब डरते हुए। खौफ से ये लफ्ज़ निकला। लहुम उनके लिए फिर दुनिया में खिज़युन रुसवाई है, व लहुम और उनके लिए फिल आखिरती आखिरत में अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीमुन बहुत बड़ा। दूसरा उसलूब जी। वक़ालतिल यहूदू और कहा यहूदियों ने, लैसतिन नसारा नहीं है ईसाई, अला शैइन किसी चीज़ पर, वक़ालतिन नसारा और कहा है ईसाइयों ने, लैसतिल यहूदू नहीं है यहूदी, अला शैइन किसी चीज़ पर, वहुम यतलूनल किताब हालांकि वो सब तिलावत करते हैं किताब की। कज़ालिका इसी तरह, क़ाल अल्लज़ीना कहा उन लोगों ने जो सब ला यअलमूना नहीं वो सब इल्म रखते, मिसला क़ौलिहिम इन जैसी बात, फ़ल्लाहु यहकुमु पस अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा, बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़ियामति क़यामत के दिन, फ़ीमा उस चीज़ में, कानू थे, फ़ीही उसमें, यख्तलिफूना वो सब इख्तिलाफ़ करते। वमन अज़लम और कौन बड़ा ज़ालिम है, मिम्मन उस शख्स के मुकाबले में जो मना करे, मसाजिद अल्लाही अल्लाह की मस्जिदों से, अन युज़करा ये कि वो ज़िक्र किया जाए, फ़ीहा उसमें, इस्मुहु उसका नाम, वसा और वो उसने कोशिश की, फ़ी खराबिहा उसके ख़राब करने में। उलाइका यही वो लोग हैं, मा काना नहीं है लाइक उनके लिए, अन यदखुलूहा ये कि वो अल्लाह के घरों में मसाजिद में दाखिल हों, इल्ला खाइफीन मगर डरते हुए। खौफ से ये लफ्ज़ निकला। लहुम फिद दुनिया उनके लिए दुनिया में खिज़युन रुसवाई है, व लहुम और उनके लिए फिल आखिरती आखिरत में अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है बहुत बड़ा। तो हमारे आज के सबक में सिर्फ़ एक लफ्ज़ है खिज़युन, जिसका माना रुसवाई है। बक़ियत अक्सर ऐसे अल्फाज की कसरत है जो कि उर्दू में बोले जाते हैं, चंद एक अल्फाज बार बार आने वाले हैं। अल्लाह का शुक्र अदा फ़रमाएँ और इस बात पर भी शुक्र अता फ़रमाएँ कि अल्लाह ने आपको कुरान सीखने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अल्लाह ताला आप सब का ये कुरान सीखना कबूल फ़रमाए, सेहत व सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जब तक ज़िंदा रहें दीन पर कायम रहें, जब मौत आए तो ईमान पर आए। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।